اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوڑھ یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے. اسی سلسلے میں آج ہم دوسری حدیث مقدس پر گفتگو کریں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کے اندر موجود غدود کھانے سے اجتناب کرو. بالخصوص جو ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے جو جمع ہوا غدود ہوتا ہے وہ بھی، اور ویسے بھی غدود ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گوشت کے اندر. معصوم فرماتے ہیں اس سے اجتناب کیا کرو، اس کو کھانے سے پرہیز کیا کرو. اور بہتر یہ ہے کہ گوشت جب لو تو اس کی صفائی میں ان سب چیزوں کو نکال دیا جائے. کیوں؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے سے بھی کوڑھ کا مرض لاحق ہوتا ہے. لہذا غذا تو ہم نے استعمال کرنی ہے، غذا تو ہم نے کھانی ہے. لہذا غذا کھانے سے پہلے اس بات کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں کھانے کا حکم ہے اور کون سی چیز سے پرہیز کا حکم ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی کوڑھے کے مریض مرد ہو یا عورت سے تم ملاقات کرو تو اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگو، توبہ کرو. علامان پروردگار مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پر اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور ہاں، معصوم فرماتے ہیں کہ جسے یہ مرض لاحق ہو جائے یا جسے خطرہ ہو وہ چقندر کا استعمال کرے، چقندر کو کھاؤ. اور ویسے بھی چقندر کو سلاد کے طور پر اپنے کھانے کے ساتھ، خوراک کے ساتھ اگر پیاز اور چقندر کو استعمال کیا جائے تو انتہائی مفید ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.